25 دسمبر یوم قائد اعظم کی آمد ہے اور دسمبر سرد بھی ہے، اور ان حالات میں جو گوناگو حالات اس ملک پاکستان ہمارے وطن عزیز کے چل رہے ہیں، جہاں ایک جانب اقتدار کی جنگ ہے اور دوسری جانب جلسے جلوس اور گوناگو مسائل کا شکار میرا پاکستان، 25 دسمبر کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے آج ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے درمیان جناب حبیب کاظمی صاحب بھی موجود ہیں اور عدنان گجر صاحب بھی، اور نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے پاکستان کا مستقبل کیا ہے۔ کاظمی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جن مراحل میں، جن حالات میں اور جس روش پر جا رہے ہیں، ہم پاکستان کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ وحید بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وحید بھائی، جیسے آپ نے بولا کہ پاکستان کے ہر آنے والے دن کے ساتھ مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارے مسائل میں، میرا خیال یہ ہے کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ایسے کہوں کہ آج ہم وہاں کھڑے ہیں، صرف پاکستان نہیں بلکہ سرحد کے دونوں طرف ہم لوگ آج وہاں کھڑے ہیں جہاں آج سے 250 سال پہلے یورپ کھڑا تھا۔ جیسے فرانس، جرمنی، یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں مذہب ان کا اتنا حاوی تھا، حکومت میں بھی اور تقریباً تمام معاملات میں، نجی اور سرکاری معاملات میں مذہب بہت زیادہ حاوی تھا وہاں پہ، آپس میں بہت زیادہ کشیدگی تھی، ایک دوسرے سے بہت زیادہ نفرت تھی، وہی سب کچھ جو آج سرحد کے دونوں طرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، وہاں یورپ 250 سال پہلے کھڑا تھا۔ پھر انہوں نے ایک معاہدہ کیا جس کو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت انہوں نے 2 آپس میں معاہدے کیے۔ پہلا یہ کہ سرحد کے آر پار نفرت، جنگ، لڑائی کو ختم کر کے ہم لوگ تجارت کو فروغ دیں گے، ہم بارڈر کو کھولیں گے، اور دوسرا پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا آپس میں کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اور تیسری اور اہم بات یہ کہ انہوں نے ریاست اور مذہب کو مختلف کر دیا، انہوں نے دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مذہب ہر شخص کا ذاتی مسئلہ ہے۔ جب انہوں نے یہ 3 معاملات کیے، وہی اگر آج ہم کریں تو سب سے اہم بات جو میں ان کی گوش گزار کرتا چلوں کہ دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کی آبادی کے حساب سے دنیا میں نمبر 1 جو ہے پاپولیشن کے حساب سے ہمارے پاس چائنا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ انڈیا، اور پھر پاکستان بھی ایک دنیا میں آبادی والے ممالک میں سے ایک ملک ہے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش بھی ایک بہت بڑی آبادی والا ملک، یعنی ایک دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور یہ مارکیٹ صرف اور صرف کس وجہ سے خراب ہو رہی ہے کہ آپس کی نفرت اور آپس کی کشیدگی کی وجہ سے۔ تو اس مارکیٹ کو اگر استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بھی وہاں۔ کاظمی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو اندرونی معاملات ہیں ہمارے، جس میں سیاسی طور پہ ایک عجیب سی کشمکش ہے اقتدار کی، اور بس حکومت کے خلاف اور جلسے جلوس اور یہ باقی ساری چیزیں، ہم معاشی طور پر اس سسٹم میں، اس دھارے میں کیسے جائیں گے؟ دنیا سے ہم کمپیٹ کیسے کریں گے جب ہمارے اندرونی معاملات میں ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جلسے جلوس، اقتدار، نعرے بازی؟ اس سے کیسے ہم نکلیں گے؟ اس سسٹم سے کیسے نکلیں گے؟ وحید بھائی، پہلی بات تو یہ کہ ممکن ہے کہ آپ مجھے اس بات سے اتفاق نہ کریں، مگر جتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جتنی سیاسی گہما گہمی ہوتی ہے، جتنی سیاسی کشیدگی بڑھتی ہے، وہ ملک اتنا زیادہ بہتر کام کرتا ہے، یا ملک اتنا بہتر ترقی کرتا ہے۔ مگر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان بننے کے بعد جو پہلی نسل تھی، اس نسل کو ہم نے انڈیا کی دشمنی میں، دوسری نسل کو ہم نے بنگال کی دشمنی میں، تیسری نسل کو ہم نے جہاد کے چکر میں، چوتھی نسل کو ہم نے کشمیر کے معاملات میں، ان تمام معاملات میں الجھا رکھا ہے۔ سیاسی شعور ابھی تک ہم اپنی نسل کو نہیں دے سکے، یہ ہمارے سب سے بڑا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور ناظرین، یہ ایک ہماری چھوٹی سی گفتگو تھی آج، اور ہم اس سلسلے کو مزید بڑھائیں گے، اور ہم دیگر نوجوانوں سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے خیالات، اپنے مسائل اور اپنی بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم سے ملیں، اور ہم آئندہ بھی یہ نشست رکھیں گے، اور اگلے نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیے۔ اللہ حافظ۔